والاه وبعد۔ عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی نماز تراویح میں الحمدللہ کے ڈیڑھ پارے کی مکمل تلاوت ہوئی ہے، جس میں آج 13واں وہ مکمل پارہ پڑھا گیا ہے، اور سورہ یوسف کی 52 آیت کے بعد سے اخیر تک، اور سورہ رات کی تقریباً 43 آیتیں، سورہ ابراہیم کی 52 آیتیں، اور سورہ حجر کی 99 آیتیں، اور سورہ نحل کی 44 آیتیں، اس طرح 297 آیتوں کی تلاوت الحمدللہ کہ آج ہوئی ہے۔ ہم نے کل وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آج کے دن وہ ہم مکمل طور سے سورہ یوسف کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت میں جو باتیں کہی ہیں، اور جس طرح کی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں آزمائش رہی ہے، اور اللہ کی ان آزمائشوں پر وہ پورے اترے، اور جس طرح سے ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ میں مکر اور فریب کیا ہے، تو پورا واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا آغاز کریں، پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورت کا آخر شان نزول کیا ہے، کیوں کر یہ سورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تھی کہ ہوا یوں تھا کہ مکہ مکرمہ میں یہود جو لوگ آباد تھے، تو یہودیوں نے مشرکین سے کہا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرو، اور ان کو سکھایا کہ یہ پوچھنا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ تو ملک شام میں رہا کرتے تھے، اور ملک شام میں حضرت ابراہیم کی جو اولاد ہے، جو بنی اسرائیل کہلائی، وہ سب لوگ ملک شام میں آباد تھے، تو پھر بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئی، ایجپٹ کیسے پہنچ گئی، کیسے یہ لوگ وہاں چلے گئے؟ تو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت سورہ یوسف نازل فرمائی، اور اس سورت میں پورے واقعات کو درج کیا گیا ہے کہ کس طرح سے مصر کا راستہ کھلا تھا، اور کیسے حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے تھے، اور وہاں ان کے ساتھ میں کیا ہوا، اور پھر وہ کس طرح کے اعزاز اور اکرام سے وہاں نوازے گئے بہت ساری آزمائشوں کے بعد۔ تو اس کی جو سب سے پہلی آیت ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو معلوم ہوا کہ عربی زبان کوئی مشکل زبان نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سمجھ سکتے ہو، اگر کوشش کی جائے تو ہر کوئی انسان اس زبان کو سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کا فرمایا ہوا سب سچ ہے اور حق ہے۔ تو یہ قرآن جو نازل ہوا ہے، اس کے تعلق سے علامہ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت جو بات لکھی ہے وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انزل اشرف الکتب، آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ مقدس کتاب اتاری گئی باشرف اللغات، زبانوں میں سب سے زیادہ بہتر اور مقدس زبان میں، یعنی عربی میں، آسمان میں سب سے مقدس، آسمانی کتب میں سب سے مقدس، زبانوں میں سب سے بہترین اور اچھی زبان، اور پھر یہ کتاب علی اشرف الرسل، رسولوں میں سب سے زیادہ
बामर्तबा और मुअज़्ज़ज़ अल्लाह की निगाह में उनके ऊपर बेसिफारत अशरफिल मलाइका, और फरिश्तों में जो सबसे ज्यादा बड़े फरिश्ते हैं उनके जरिए से, यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से। और कहाँ उतारी गई कि फी अशरफ बिक़ाइल अर्ज़, जमीनों में सबसे ज्यादा मुकद्दस तरीन सरजमीन में उतारी गई। और फिर इस किताब की इब्तिदाई जो सूरतें नाजिल की गई वो महीनों में सबसे ज्यादा मुकद्दस महीना रमजान मुबारक में नाजिल किया गया। तो हर एतबार से ये किताब मुकद्दस तरीन है। बात समझ में आई है ना? यानी इतने वास्तों से जितने भी वास्ते हैं वो सब मुकद्दस तरीन वास्ते। तो इसलिए इस किताब का तकद्दुस दीगर आसमानी किताबों पर इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये वाकया मैंने शान नुज़ूल का तज़किरा कर दिया है कि यानी मुशरिकीन के सवाल के जवाब में अल्लाह ने अल्लाह के रसूल पे ये सूरत नाजिल की। फरमाते हैं कि हम आपके ऊपर यानी इंसानी जिंदगी के बेहतरीन वाकयात में से एक वाकया ऐसा है जो हम आप पर वही करते हैं इस कुरान के जरिए से। अगरचे कि आपको वो वाकया और उस शख्सियत के मुतालिक पहले से इल्म नहीं था, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि तारीख की किताबों में और आसमानी बास किताबों में इसका थोड़ा सा तज़किरा कहीं कहीं आया था, लेकिन पूरे तफसील के साथ सिर्फ कुरान करीम ने इस वाक़े को जिक्र किया है। क्या है वो कि अगरचे कि आपको पूरा इल्म नहीं था इसका, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वालिद बुजुर्गवार से कहा कि मेरे प्यारे अब्बा जान, मैंने 10 सितारों को और सूरज और चांद को मैंने देखा है कि वो मेरे लिए झुके हुए हैं, यानी गोया मेरे लिए सजदा कर रहे हैं, ये मैंने देखा है ख्वाब में। तो जाहिर है कि अगरचे के बच्चे थे, लेकिन उनके वालिद तो बहरहाल नबी थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो वालिद मोहतरम ने इस ख्वाब को बहुत बड़ा समझा और वो समझ गए कि इस ख्वाब के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। चुनांचे उन्होंने अपने साहबजादे से कहा कि ऐ मेरे लाडले, तू अपने इस ख्वाब का तज़किरा अपने भाइयों पे हरगिज़ न करना, वरना वो तेरे लिए मक्कारी करेंगे और कोई जो है ऐसा तरीका अपनाएंगे कि तुझको फंसा देंगे। और शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। ये बात याद रहे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके एक सगे भाई जिनका नाम बिन्यामीन था, इन दोनों की वालिदा एक थी, और जो दूसरे और 9-10 भाई थे, यानी 9 भाई, वो एक दूसरी वालिदा से थे। तो इस चीज को जरा ज़हन में रखना, आगे चलकर वाक़े को समझने में काम देगी। तो इसी तरह हमने तुम्हारे वालिद हज़रत याकूब और तुम्हारे इससे पहले तुम्हारे दादा हज़रत इब्राहिम और इसहाक जी, उनके ऊपर भी हमने नेमतें पूरी की है, तुम पर भी हम अपनी नेमत को मुकम्मल तौर से पूरी किए देते। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों में बहुत सारी निशानियां हैं पूछने वालों के लिए, जिन्होंने पूछा था, यानी मक्के में मुशरिकीन ने। जब उन लोगों ने इज़ ली यूसुफ व अखूहु अहब्बु इलैना, उनके भाइयों ने कहा कि यूसुफ और उसके भाई, यानी कौन, बिन्यामीन, वो हमारे वालिद के पास में बहुत ज्यादा जो है चहीते हैं, बहुत ज्यादा वो चहीते हैं हमारे मुकाबले में। हालांकि हम तो पूरी पलटन है, एक जमात है, लेकिन हमारे मुकाबले में उनका ज्यादा इकराम होता है। हमारे वालिद जरूर किसी खुली गुमराही में मुब्तला है। ये कौन कह रहे हैं? उनके यानी वो बेटे जो हज़रत यूसुफ और बिन्यामीन के भाई थे दूसरी वालिदा से। तो उन्होंने मशवरा किया, उक़्तुलू यूसुफ, यूसुफ को मार डालो, या फिर किसी दूर दराज सरजमीन में उनको छोड़ आओ।
تو پھر کیا ہوگا اس کا فائدہ کہ تمہارے والد کی تمام تر توجہات وہ تمہاری طرف ہو جائے گی۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، اب یہ جس بھائی نے جو مشورہ دیا تھا ان میں سے اس بھائی کے مشورے کو یاد رکھنا، آئندہ میں پوچھوں گا، تو ایک نے کہا تھا یہوذا اس کا نام تھا، مفسرین نے لکھا ہے، ایک بڑا بھائی تھا یہوذا اس کا نام تھا، اس نے کہا مشورے میں کہ یوسف کو مار مت ڈالو، قتل مت کرو، بلکہ ایسا کرو کہ دور دراز ایک گمنام کنویں میں اس کو ڈال دو، کوئی بھی قافلہ آئے گا اور اس کو اٹھا لے گا، لے لے گا، اگر تم کرنا چاہو تو یہ کرو۔ یہ مشورہ دیا اس نے یہوذا نے۔ تو ٹھیک ہے، اب مشورہ طے ہو گیا۔ تو اب ان سب بھائیوں نے کہا اپنے ابا جان سے، اے ہمارے پیارے ابا جان، کیا ہوا آپ کو کہ آپ یوسف کے بارے میں کبھی ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ہم اس کے لیے بہت خیر خواہ ہیں، اس کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیے، کل کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا، کودے گا، اور ہم اس کی بہت حفاظت کریں گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یوسف کے بھائی، کس سے؟ ان کے والد سے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات جو تم کہہ رہے ہو یہ مجھ کو ذرا غم میں مبتلا کر رہی ہے، تھوڑا میں ذرا فکر میں مبتلا ہو گیا ہوں، اور فکر یہ ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا لے۔ بتائیے، جو بہانہ انہوں نے بنایا بات کو، وہ بات ابا جان نے آج ہی کہی تھی، تو یہ کون سی چیز بول رہی تھی؟ یہ وہ نبوت کا احساس تھا جو زبان سے ادا ہو رہا تھا۔ یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم کو پتہ بھی نہیں رہے گا، وہ بھیڑیا آ کے کھا جائے گا۔ تو یہ پوری پلٹن نے کہا واہ واہ واہ، اگر اس کو بھیڑیا کھا لے گا، اور ہماری پوری جماعت، یہ کیا ہم ہاتھ میں چوڑے پہنے ہوئے ہیں کیا؟ مطلب اتنی پوری جماعت طاقتور، وہ کیا یوں ہی بیٹھی رہے گی؟ اگر ایسا ہوا تب تو ہم بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ بہرحال جب وہ لے کر گئے حضرت یوسف کو، اور تمام لوگ جو ہے اس بات پر متفق ہوئے کہ اس کو ایک گمنام کنویں میں ڈال دیں، تو ہم نے حضرت یوسف کی طرف ایک وحی کی۔ ظاہر ہے کہ ابھی وہ بچے تھے، لیکن اللہ کی جانب سے یہ علم ان کو دیا گیا اس وقت کہ ہم ضرور تمہارے معاملے کے بارے میں تم کو بتائیں گے۔ اور یہ بات اللہ نے ان کو بتا دی ہے، اور بھائیوں کو کچھ پتا نہیں ہے۔ تو اب شام کو سارے بھائی لوٹے اپنے والد کے پاس میں روتے ہوئے، آنسو پوچھتے ہوئے، اور آ کے کیا کہا ابا جان؟ ہم دوڑنے لگے، بھاگنے لگے، اور ہم نے یوسف کو ہمارے ساز و سامان کے پاس میں ٹھہرایا تھا کہ یہی سامان دیکھتے رہو، نہیں تو کوئی لے کے چلا جائے گا۔ اور ہوا یہ کہ اچانک بھیڑیا آ گیا اور بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ اور ہم کو پتا ہے کہ آپ ہمارے اوپر یقین، ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ دیکھو چور کے دل میں چور ہوتا ہے نا، تو ہم کو پتا ہے کہ آپ ہماری بات پر، ہماری بات کو سچ نہیں مانیں گے، حالانکہ ہم سچ بول رہے ہیں آپ سے۔ اور وہ بھائی حضرت یوسف کا قمیص کو لے آئے، جھوٹے خون میں ڈبو کے، خون کے دھبے لگا کے، یہ دیکھیے آپ، یہ کھا لیا اس نے۔ تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ یہ سب تم نے اپنے دل سے گڑھ لیا ہے، یہ معاملہ تمہارا بنایا لگتا ہے۔ فصبر جمیل، اب تو بس صبر ہی ایک بہترین چیز ہے، اور اللہ مددگار ہے اس تمام چیزوں پر جو تم کر رہے ہو یا جو تم نے کیا ہے۔ بہرحال ڈال دیا انہوں نے۔ ادھر سے قافلہ آیا، اور قافلے والوں نے کہا کہ ذرا پانی لے آؤ، تو قافلے والوں میں سے کوئی گیا کنویں کو دیکھنے کے لیے، کنواں نظر آیا، فادلا دلوا، اس نے اپنا ڈول ڈالا، تو دیکھتا ہے تو پکار اٹھا اس ڈول ڈالنے والے شخص نے کہ یا بشرا ھذا غلام، ہائے خوشخبری، یہ بچہ، اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی انسان مل جانا ایک نعمت ہوا کرتی تھی۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے اس کو ساز و سامان سمجھ کر چھپا لیا۔
کیا اس کو اپن بیچ دیں گے، اس کو بیچے جاتے تھے بچے، تو اس کو چھپا لیا، حالانکہ اللہ کو سب پتا ہے، اور اس کو بہت ہی یعنی کہنا چاہیے بہت کم دام میں انہوں نے اس کو بیچ ڈالا، اس لیے کہ نہیں کچھ سے کچھ تو صحیح، کیونکہ وہ اس کے سلسلے میں کوئی بہت زیادہ یعنی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، جان دو نہ گیا نا پھگٹ کے مل رہے اپنے کو کیا کرنے کا، یہ ہوتا ہے نا ایسی سوچ، تو یہ سمجھ کر انہوں نے اس کو بیچ ڈالا یعنی چند سکوں میں۔ تو اب جس نے اس کو خریدا تھا وہ یوسف علیہ السلام کو جس نے بھی خریدا تھا وہ مصر کا تھا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو ذرا تھوڑا اچھا پوشاک پہناؤ، اس کو رکھو، تھوڑا ٹھکانے سے کھلاؤ پلاؤ، بہت ممکن ہے کہ ہم کو فائدہ دے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس طرح سے ہم نے حضرت یوسف کو ٹھکانہ دے دیا، ٹھہرنے کی جگہ عطا کر دی جی، اور پھر ہم نے بہت ساری باتوں کی تعویل یعنی خوابوں کی تعویل بھی ان کو سمجھا دی، تعبیر بھی سمجھا دی، سکھا دی، اور اللہ تو اپنے معاملے پر بہت غالب ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو ہم نے ان کو حکمت عطا کی، علم سے نواز دیا، اور ہم تو اچھا کام کرنے والوں کو اسی طرح سے جو ہے بہتر بدلہ دیتے ہیں۔ تو اب ہوا یہ کہ وراودته التي هو في بيتها، وہ شخص جس نے خریدا تھا وہ عزیز مصر تھا، تو عزیز مصر کی بیوی نے اس کو پھسلانا شروع کر دیا۔ کس کو؟ حضرت کس کی بات چل رہی؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ وغلقت الابواب، مطلب ہے کہ نظریں بہت دنوں سے رکھی ہوئی تھی، اس نے ہمت اس نے آج کری۔ وغلقت الابواب، اور دروازے کے کونڈے دروازے کو اچھی طرح سے بند کر دیا۔ وقالت، اور یہ کہا ہیت لک، چلو تیار ہو جاؤ جی۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ، یہ کیا کر رہی ہو جی؟ میرے رب نے تو میری بڑی اچھی پرورش کی ہے اور مجھے بہت اچھا مقام عطا کیا ہے، ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ سب کس نے کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اب وہ اچھی طرح سے تیار ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی اچھی طرح سے تیار ہو گئے، لیکن دونوں کی تیاریوں میں فرق ہے۔ وہ ایک غلط کام کے لیے تیار ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس کام سے بچنے کے لیے ہر طرح سے ذہنی طور سے تیار ہو گئے۔ یہ دونوں کی تیاری الگ الگ راستے کی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو لولا ارّا برہان ربی، تو اب اس طرح سے یعنی اس فحش کام سے بچنے کی پوری کوشش حضرت یوسف نے کر لی، لیکن اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، انہ من عبادنا المخلصین، اس لیے کہ حضرت یوسف تو ہمارے بہت مخلص بندوں میں۔ واستبق الباب، اب وہ دونوں بھی دوڑے۔ کون دونوں؟ وہ عزیز مصری کی بیوی اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ کدھر کو دوڑے؟ دروازے کی جانب جی۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے کے اوپر جو ہے وہ گھر کا مالک یعنی عزیز مصر آ کے پہنچ گئے، اور وقدت قمیصہ من دبر، اور پیچھے کے جانب سے خاتون نے حضرت یوسف کا قمیض پھاڑ ڈالا، پکڑ کے کھینچا ہوا پھٹ گیا جی۔ والفیا سیدہ لدى الباب، اور دروازے کے پاس میں اس گھر کے مالک کو جو ان دونوں نے پا لیا وہاں پہ موجود۔ قالت، تو فوراً یہ عورت پکار اٹھی، دیکھیے کتنی مکار ہوتی ہے، اور کیسے بات بنائے اس نے، کیا کہا؟ ما جزاء من اراد باهلك سوء، تمہارے گھر والوں کے ساتھ میں اگر کسی نے بری نیت کی ہے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ یہ اس عورت نے کس سے کہا؟ اپنے خاوند سے، اپنے شوہر سے۔ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ تو قال ہی راودتنی، جی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی نے مجھ کو پھسلانے کی کوشش کی ہے میرے بارے میں، اور وشہید شاہد من اہلہا، اس خاتون کے گھر کے لوگوں میں سے ایک شخص نے گواہی دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ تھا جس نے گواہی دی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک بازی کی جی، یا کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ انہی کے خاندان میں سے ایک مرد نے گواہی دی۔ بہرحال کوئی بھی ہو، لیکن ایک ایسے شخص نے اس کو دیکھ لیا تھا
کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ تو گھر کے مالک نے عزیز مصر نے کہا کہ اگر اس کا قمیص یعنی یوسف علیہ السلام کا اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر وہ خاتون سچی ہے، اس لیے کہ آدمی خود ہو کر اگر پہل کر رہا ہے تو آمنا سامنا ہوگا، تو آمنا سامنا ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ سامنے سے پھر اس خاتون نے وہ قمیض کھینچا ہوگا، یا انہوں نے جو ہے کچھ یعنی پہل کی ہوگی کہ جس کی وجہ سے کھینچا تانی میں قمیض ان کے سامنے سے پھٹ گئی، کس کی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر حضرت یوسف کی قمیض پیچھے کی جانب سے پھٹی ہے فَكَذَبَتْ، تو وہ خاتون جھوٹی ہے، اس لیے کہ یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور اس نے پیچھے کی طرف سے دھرنا شروع کیا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اور وہ پھر یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہوں گے۔ جب دیکھا اس عزیز مصر نے حضرت یوسف کے قمیص کو تو وہ پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا تھا، ہاں، اور فوراً پکارا کہ انہ من کیدکن، یہ اس کی چال بازی میں سے، یہ اس کی چال بازی ہے، ہاں، اور اس کی چال بازی بہت ہی بڑی تھی۔ یوسف، اللہ تعالیٰ فرمائے یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف اس کو اب ایزی لو، ہاں میں ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی اس سے اب کنارہ کشی اختیار کر لو، اور تو اے خاتون اپنے گناہ کی مغفرت طلب، اللہ سے مغفرت چاہ، اس لیے کہ تو جو ہے خطا کاروں میں سے۔ اب کچھ عورتیں شہر کی اور تھی جی، تو ان شہر کی عورتوں نے وقالت نسوۃ فی المدینہ امراۃ العزیز، ان شہر کی عورتوں نے بھی یہ بات کہی، کیا کہی؟ کہ تراود فتاها عن نفسی، کہ وہ عورت اس نوجوان کو جو ہے بہلانا چاہتی تھی، ہاں، اور اس خاتون کے دل میں اس نوجوان کی محبت جو ہے بہت زیادہ ہو گئی تھی اس خاتون کے دل میں۔ تو انا لنرا، ہم اس کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ بہرحال فلما سمیعت بمکرہن، تو اب کچھ بہت ساری شہر کی عورتیں جمع ہو گئی اور اس خاتون نے عورتوں کی تمام مکاریوں کو سنا، تو اس خاتون نے یعنی عزیز مصر کی بیوی نے ان خاتون کی طرف جو ہے بہت ساری خواتین کو بھیجا اور تمام خواتین کو اپنے گھر بلایا اور ان کے لیے مجلس قائم کی، اور ہر ایک کے ہاتھ میں کھانا وغیرہ دیا، پھل فروٹ رکھے تھے تو اس وقت پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے ہر ایک کے ہاتھ میں چھریاں تھما دی۔ تو اور پھر یوسف سے کہا کہ آپ یہاں دسترخوان کے پاس میں آؤ، یعنی ان خواتین کے سامنے۔ تو جب فلما رأینہ اکبرنہ، یہ خواتین نے حضرت یوسف کو دیکھا تو دیکھتے ہی ارے باپ رے، یعنی ان کے حسن اور جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی تمام خواتین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نگاہیں نیچی تھی تو انہوں نے مارے ان کے حسن کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ پھل کو کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، یعنی اتنی مگن ہو گئی تھی ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں۔ اور یہ کہا کہ حاشا للہ، جی اللہ کی پناہ، یہ تو کوئی انسان ہی نہیں رکھتا، یہ تو کوئی بہت بڑا فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ بات اس عزیز مصر نے ان عورتوں کو جمع کر کے اس لیے کیا تھا کہ یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ تمہارا بھی قصور ہوتا اگر تم ہوتے تو، وہ یہ بات بتانی چاہیے اس نے۔ قالت، جی فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو کہا کہ یہ ہے وہ کہ تم جو میرے کو برا بھلا کہہ رہی ہو نا، عزیز مصر کی عورت کہہ رہی ہے ان عورتوں سے، تو جو تم مجھ کو برا بھلا کہہ رہی ہو تو اس میں میرا کیا قصور تھا بھلا بتاؤ، دیکھو تم خود ہی سمجھو ہو کہ نہیں ایسا، ہاں یہ بات صحیح تھی کہ نہیں تھی؟ جی بہرحال وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے پھسلایا تھا اس کو، جی فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ ہے کہ پہاڑ بنا رہا، جی وہ بالکل ثابت قدم رہا اپنی جگہ پر۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر وہ ایسا کر لیتا تو اس کو قید بھی نہیں ہوتی، لیکن اس نے ایسا کیا اس لیے کہ شوہر کے سامنے جو ہے بہت زیادہ مطلب ہیٹی ہو گئی نا اس کی، تو اب لَيَسْجُنَنَّ وَلِيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو اب اس کو قید کر دیا جائے گا اور وہ ذلیل و خوار میں سے ہو جائے گا۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بہرحال قید میں ڈال دیا گیا. قال رب السجن، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، السجن احب الیہ، قید خانہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. ہاں، کس سے؟ ان چیزوں کے مقابلے میں جس کی طرف مجھ کو بلایا جا رہا تھا، اس سے تو یہ امیر کوٹھڑی بلی ہے. تو وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، ہاں، کہ اگر آپ یعنی ان کے مکاریوں کو میرے سے نہ پھیرتے تو میرے لیے یہی قید خانہ اچھا ہے جی، ورنہ میں ان کی طرف میں راغب ہو جاتا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاتا. اللہ نے ان کی بات کو قبول کیا اور ان کے مکر اور فریب سے ان کو دور رکھا. پھر اس کے بعد میں ایک مدت تک حضرت یوسف علیہ السلام کہاں رہے؟ قید میں رہے. پھر ان کے ساتھ میں دو نوجوان بھی داخل ہوئے قید خانے میں. تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا، دو نوجوان بھی آ گئے اب کہاں؟ قید خانے میں. تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب کشید کر رہا ہوں. اور دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر جو ہے روٹیاں، ٹوکری میں روٹیاں ہیں، روٹی لے کر میں جو ہے چل رہا ہوں سر پر، اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. تو ذرا ہم کو اس کی تعبیر بتاؤ، یہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، ہم تم کو خیر خواہ پاتے ہیں. تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ تمہارا کھانا ابھی آئے گا نہیں، اس سے پہلے پہلے میں تم کو تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا. ہاں، تمہارا کھانا آنے سے پہلے پہلے. اور کیونکہ اس لیے بتاؤں گا کہ میرے رب نے مجھ کو وہ علم دیا ہے، مجھ کو سکھایا ہے جی. تو اس کے بعد پھر میں اپنے دادا اور اپنے والد ابراہیم اور اسحاق کی جو ہے دین پر عمل پیرا ہوں، اور اپنے والد یعقوب کے اس پر عمل پیرا ہوں. تو ہم اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتے، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر. اس کے بعد میں حضرت یوسف نے اپنے ان دونوں دوستوں سے جو قید خانے میں تھے کیا کہا، دیکھیے کہ جب کبھی آپ کی کہیں عزت ہو جائے اور آپ کو جھیلا جا رہا ہو، جھیلنا سمجھتے ہیں نا، یعنی آپ جو ہے بہت یعنی بڑی کرسی پر ہو جائے لوگوں کے مقابلے میں، تو دیکھیے دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو آپ سے کام ہے تو آپ سب سے پہلے ایک دعوت کی بات ان کے سامنے کیجیے، پھر ان کا کام کیجیے. یہی کام حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا. تو اپنے دونوں دوستوں سے کہا کہ اے میرے دونوں قید کے دونوں دوستوں، جیل کے دونوں دوستوں، یہ بتاؤ کہ ارباب متفرقون، کیا الگ الگ رب اچھے ہیں، بہتر ہیں، یا ایک زبردست اللہ بہتر ہے؟ بتاؤ کیا کہتے ہو تم؟ ہاں، تو یہ جو رب تم نے بنا لیے ہیں، یہ اور نام رکھ لیے ہیں، تم نے اپنے سے نام رکھ لیے ہیں اور تمہارے باپ داداؤں نے ان کے نام رکھے ہیں. تو یہ پوچھا، یہ سوال کیا جی. پھر اس کے بعد میں اپنے دونوں ان دوستوں سے کہا کہ اے میرے قید کے دونوں دوستوں، اب تعبیر بتا رہے ہیں، دعوت پیش کر چکے، اب تعبیر بتا رہے ہیں کہ تم دونوں میں کا ایک وہ اپنے مالک کو شراب پیش کرے گا، شراب پلائے گا، اور دوسرا اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا جی. تو اور وہ سولی پہ لٹکنے کے بعد پرندے اس کے سر میں سے کھا لیں گے جو کچھ بھی، سمجھ گئے؟ یعنی اس کو یہ سزا ہوگی. اس طرح سے تمہارے دونوں خواب کی تعبیر کا فیصلہ یہ ہے جس کو تم پوچھ رہے تھے. تو اب جس میں سے جو بچ جائے گا، یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا جو نجات پالے گا، تو حضرت یوسف نے کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس میں جاؤ گے اور اس کو شراب دو گے، اس کے دربار میں جاؤ گے، تو ذرا بادشاہ کے سامنے میں میرا تذکرہ کر دینا، میرا ذکر کر دینا. تو اب وہ تو چلا گیا، لیکن فانسا الشیطان، جب آدمی موج و مستی میں آ جاتا ہے نا تو اس کو پرانے دوست، مشکل کے وقت کے لوگ یاد نہیں رہتے، اور ایسے موقع پہ شیطان بھی اپنا کام کر جاتا ہے. تو شیطان نے اس کو بلا دیا کہ وہ بادشاہ کے پاس میں ذکر کرتے. تو چند سالوں تک وہ جو ہے اس میں قید خانے ہی میں ٹھہرے رہے. بہرحال پھر بادشاہ کے پاس میں آئے. ہاں، تو پھر اب بادشاہ کے پاس میں وہ شخص تھا. تو اب بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. بادشاہ نے کیا خواب دیکھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائیں وہ 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں،
اور پھر 7 بھٹے جو ہرے بھرے ہیں اس میں دانے لگے ہیں، اور 7 وہ دانے بھٹوں میں ہے اور خشک ہو گئے ہیں. تو کیا مطلب ہے اس خواب کا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اے لوگوں، مجھ کو اس خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو تو جب یہ بات بادشاہ نے کہا تو وہ بندہ جو شراب پلانے پر معمور تھا اس کو اچانک یاد آ گیا، ارے خواب کی تعبیر تو وہ بتاتا ہے جو جس نے میری بھی تعبیر بتایا تھا. اس کو فوراً یاد آیا. ہاں، تو یہ درباری لوگوں نے کہا کہ ارے یہ ایسی خیالات آتے رہتے ہیں جی میں، یہ ان لوگوں نے بتایا. لیکن جو نجات پا چکا تھا اس کو یاد آ گیا ایک مدت کے بعد، کہا کہ میں تم کو اس کے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، ذرا مجھ کو جا کے آنے دو، یعنی تم مجھ کو بھیجو ایک بندے کے پاس. وہ کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. تو اب یہ آ گئے حضرت یوسف کے پاس اور کہا کہ اے میرے دوست، ذرا ایک خواب کی تعبیر بتاؤ، ذرا فتوا دو کہ 7 موٹی گائے ہیں اور جو 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہے، اور 7 ہرے بھرے بالیاں ہیں، بھٹے ہیں، اور دوسرے 7 خشک قسم کے بھٹے ہیں. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ میں لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تعبیر بتاؤ تو میں لوگوں کو جا کے بتاؤں گا جس نے خواب دیکھا ہے. تو حضرت یوسف نے بتایا کہ دیکھو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تک مسلسل تم کاشتکاری کرتے رہو گے اور غلہ نکالتے رہو گے. تو جب تم 7 سال کا غلہ نکالنا تو تم اس غلے کو اور اس دانے کو ان کے بھٹوں ہی میں چھوڑ دینا. جی، سارے نہیں نکالنا، جتنی ضرورت ہے اتنے ہی بھٹوں کو کوٹ کے دانے نکالنا، باقی کے دانوں کو ان بھٹوں ہی میں چھوڑ دینا. جی، بقدر ضرورت لیتے رہنا. پھر اس کے بعد میں 7 سال تمہارے سامنے ایسے آنے والے ہیں سخت ترین، تو تم ان رکھے ہوئے بھٹوں ہی سے دانے نکال کر کھاتے رہنا، اس لیے کہ 7 سال کا قحط آنے والا ہے. تو حضرت یوسف نے جو بات بتائی، آج بھی دیکھیے کہ اگر آپ یوں دانے نکال کے رکھیں گے، کسی چیز میں بھر کے رکھیں گے یا تھیلے میں رکھیں گے، 7 سال میں اس کو کیڑا لگ جائے گا. لیکن وہی دانے اگر بھٹوں میں آپ 7 برس تک بھی رکھیں گے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا. یہی تو بات حضرت یوسف نے بتائی. جی، تو پھر اس کے بعد میں 1 سال آئے گا، بے وقت ہو گیا ہے اپنا. جی، تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا جس نے یہ تعبیر بتائی ہے اس کو میرے پاس لے آؤ. تو حضرت جو ہے وہ پیغمبر میسنجر لے کر آیا، اور تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ ذرا میں تو آؤں گا لیکن ذرا بادشاہ سے یہ پوچھنا کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی تھی. اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ذہن سے بھی وہ شک اور شبہ کو نکالنا چاہتے، ورنہ کہیں بادشاہ کے ذہن میں وہ شک اور شبہ رہے گا. اس لیے کہ اب تک تو وہ معاملہ بادشاہ کے سامنے بھی حقیقت اس کے سامنے آ چکی ہوگی اور بادشاہ کو معلوم ہو گیا ہوگا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے اس شک اور شبہ کو دور کروایا، ورنہ مجھ کو یہ شک کی نگاہوں سے ہی دیکھتا رہے گا. تو کہا کہ یہ پوچھو پہلے جا کے. ہاں، اور وہ جو عورتوں نے جو معاملہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ جی، تو اس بادشاہ کی عورت نے کہا کہ الان حس حس الحق، اب حق سامنے آ چکا، یعنی معلوم ہو گیا سب کو کہ کس کی غلطی تھی اور کس نے کوشش کی تھی. تو بہرحال یہ سارا واقعہ آیا، اور اس کے بعد میں پھر آخر میں اس کو لپیٹتا ہوں کہ جب وہ قحط پڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ہے ایک قافلہ بھیجا مصر کو کہ جا کے وہاں سے غلہ لے آؤ. اور جو بھی اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ جو چیز پیدا ہوتی تھی وہ لے کے جاتے تھے، وہ چیز وہاں پہ دیتے تھے، اس چیز کے بدلے میں غلہ لے کر آتے تھے. نوٹا اور پیسے تو تھے نہیں، لیکن اس چیز کے بدلے میں چیز لے کر آتے تھے. تو بہرحال پہلی مرتبہ گئے تو جا کے وہاں سے مصر سے غلہ لے کر آ گئے. تو اس کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا بھائیوں کو. جی، تو کیا کہا کہ اب آئندہ جب غلہ لینے آنا تو تمہارا کوئی بھائی ہے، ایک تو لہا ہے
تو کہا کہ آئندہ آنا تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آنا ورنہ غلہ نہیں ملے گا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ جب یہ غلہ لے کے جانے لگے تو جو لے کر آئے تھے وہ بھی ان کے سامان میں رکھ دیا تاکہ ان کو وہاں جانے کے بعد پتا چلے کہ پیسے بھی واپس آ گئے. پیسے بولو یا وہ چیز بولو جس کے بدلے میں وہ لے رہے تھے. تو جا کے دیکھا تو ان کا سامان بھی واپس کر دیا یوسف نے. تو ان کو تعجب لگا کہ اپنا کچھ گیا بھی نہیں ہے اور غلہ بھی مل گیا. تو اب بادشاہ نے جس کو بلایا ہے اب پھر اور ابا کے سامنے وہ پرپوزل رکھا کہ اس نے کہا ہے کہ بھائی کو لے آؤ ورنہ غلہ نہیں ملے گا. تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پہلے یوسف کو کھو کر آئے ہو, اب بنیامین کو لے جا کے کیا اس کے ساتھ میں بھی کیا تمہارا ارادہ ہے؟ تو بچوں نے کہا, بیٹوں نے, کہ اگر ابا جان آپ نہیں بھیجیں گے تو غلہ ملنے والا نہیں ہے. تو خیر کسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو بھیجا. اب بنیامین جو ہے بھائیوں کے ساتھ میں وہاں آ گئے. میں نے مختصر کر دیا, وقت ہو گیا. تو بنیامین اب کہاں آ گئے؟ مصر میں آ گئے جی, غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف کے پاس. اب حضرت یوسف کا بھی انہوں نے پہچانا نہیں, لیکن حضرت یوسف نے بنیامین کو فوراً پہچان لیا. لیکن حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو بھی پہچان لیا تھا پہلے ہی سفر میں, لیکن اسی لیے تو کہا کہ اپنے بھائی کو لے آنا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے تم جو ہے غلہ لے کر جاؤ, اور اپنے لوگوں سے یہ کہہ کر یوسف بنیامین کے سامان میں ایک چاندی کا یا سونے کا پیالہ رکھوا دیا اور اعلان کروا دیا کہ اے قافلے والو تم چور ہو. تو کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ بادشاہ کا پیالہ وہ کھو گیا, تو اب تمہارے سامان کی تلاشی نہیں جائے گی, اور اگر تمہارے سامان میں کسی کے سامان میں نکلا تو کیا سزا ہے اس کی؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ جس کے سامان میں ملا اس کچھ رکھ لینا آپ نے. تو کہا کہ ٹھیک ہے تلاشی لو. سب کے سامان دیکھے گئے, تو بنیامین کا سامان دیکھا گیا تو اس میں وہ پیالہ ملا. تو اب وہ لوگ کہنے لگے کہ ایسا مت کیجیے, اس لیے کہ ہم جو ہے ہمارے ابا سے پکا وعدہ لے کر آئے ہیں کہ ہم جو ہے بنیامین کو واپس لے آئیں گے. جی ایسا مت کیجیے, اس کی جگہ پر آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجیے. تو حضرت یوسف نے فرمایا یہ تو بڑا ظلم ہوگا کہ گناہ کوئی کرے اور اس کے بدلے میں سزا کوئی کاٹے. وہ تو جس نے گناہ کیا ہے اسی کو لینا پڑے گا. جی اور پھر کہا کہ تم جاؤ ان کو رہنے دو. اور پھر بنیامین کو اپنے پاس میں بٹھایا اور کان میں کہا کہ میں یوسف ہوں, تم بنیامین ہو نا. سمجھ گئے؟ یہ کان میں کہا, اور بھائیوں سے کہا کہ اب جانا اور اپنے ابا جان کو اور والدہ کو بھی لیتے آنا تو ہی غلہ ملے گا. اب یہ جب گئے تو کہا کہ ابا جان وہ بنیامین نے ایسا ایسا کیا, اور ہم نے کیا کرنا, وہ تو چوری کی سزا, چوری کے الزام میں وہ رکھ لیا گیا. جی اب ہم نے کیا کرنا, اب آپ چلیے ہمارے ساتھ. تو پھر باپ یعنی والدہ اور حضرت یعقوب اور سارے بیٹے وہاں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں, بنیامین ساتھ میں ہیں اور سب ان کے سامنے جھک کر آ رہے ہیں, حضرت یعقوب بھی اور والدہ بھی اور سارے بھائی بھی. تو یہ ہے کہ ھذا رؤیایا, یہ میرے خواب کی تعبیر ہے کہ سورج اور چاند یعنی ماں اور باپ اور ستارے 11 یعنی وہ میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اس طرح سے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں سے کہاں لا کر کہاں پر بادشاہ بنا دیا. اس طرح سے بنی اسرائیل مصر میں جا کر جو ہے براجمہ ہو گئی, اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے وہاں پر پھر بنی اسرائیل آباد ہوئی اور قبطی آباد ہوئے, اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر آئے اور فرعون وہاں پر جو ہے اس نے جنم لیا, اور جو کچھ بھی ہوا اس طرح سے مصر کی سرزمین پہ ملک شام سے بنی اسرائیل جا کر وہاں پر آباد ہوئے. بہرحال اس واقعے میں بہت ساری حکمتیں ہیں اور بہت سارے نکات ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس واقعے سے حاصل ہونے والے تمام فائدوں سے ہم کو جو ہے مستفید فرمائے, اور جو کچھ اللہ نے اس واقعے میں حکمتیں رکھی ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.